السلام علیکم۔ برما پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ ہندوستان کی طرح برما بھی انگریزوں سے دوسری جنگ عظیم کے بعد آزاد ہوا تھا۔ رنگون بہت بڑا شہر تھا جو کہ برما کا دارالحکومت۔ جنگ عظیم سے پہلے رنگون میں تقریباً تمام جنرل سٹور، کپڑے کی دکانیں، ہول سیل مارکیٹ ہندوستانیوں کی تھیں، جن میں پنجابیوں کی بھی خاصی تعداد تھی۔ برما کے مقامی لوگ چھوٹی چھوٹی دکانیں کرتے تھے یا ملازمت پیشہ تھے۔ اس طرح رنگون کی نصف آبادی ہندوستان کے رہنے والوں کی۔ میرے والد صاحب کسی زمانے برما گئے اور وہاں اپنا جنرل سٹور بنا لیا، اور انہوں نے ہم دونوں بھائیوں کے بھی وہی بلا لیا، اور ہمارا کاروبار بہت وسیع ہو گیا تھا، جس کے لیے ہم نے سیلز مین رکھ لیے۔ والد صاحب کی وفات کے بعد ہم دونوں بھائیوں نے کاروبار سنبھال لیا اور بیوی بچوں سمیت وہاں رہنے لگے۔ ہمارے پاس ایک نوجوان آیا جس کا نام یوسف تھا اور ملتان کا رہنے والا تھا۔ اس نے کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہم نے بھی اسے سیلز مین کی نوکری پر رکھ لیا اور گھر میں ایک کمرہ رہائش کے لیے دے دیا۔ وہ اکثر اپنے کام میں مگن رہتا اور خاموش اور پریشان دکھائی دیتا تھا۔ کئی دفعہ اس کے ساتھ بات ہوئی اور اس کے اہل خانہ کے بارے میں پوچھا، مگر وہ ہنس کر ٹال دیتا تھا۔ ہمارے پاس وہ 2 سال تک کام کرتا رہا، حتیٰ کہ ہم محسوس کرنے لگے یہ بھی ہمارے گھر کا فرد ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ گھر والوں کو نہ خط لکھتا تھا اور نہ ہی اس کے گھر سے کبھی کوئی خط آیا تھا۔ وہ اکثر اداس اور کھویا کھویا رہتا تھا۔ جاپان کی فوج نے برما پر حملہ کیا تو انگریزوں کی فوجیں وہاں سے پسپا ہونے لگیں۔ اس سے 2-3 مہینے پہلے ہی برما سے ان لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا جو ہندوستان کے رہنے والے تھے اور وہاں کاروبار کرتے تھے۔ برما کے لوگوں نے انہیں لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ لوگ بحری جہازوں کے ذریعے آ گئے۔ ہم پیدل چل پڑے۔ راستے میں سینکڑوں میل خطرناک جنگل تھا۔ 2 دن ہم ہندوستان کا رخ کیے جنگل میں چلتے رہے۔ موت ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ڈاکوؤں کے علاوہ درندوں کا بھی خطرہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھ تھا کہ ہم اپنا سب کچھ رنگون میں چھوڑ آئے تھے۔ تیسری یا چوتھی رات تھی۔ ہمارے بیوی بچے کھلے آسمان تلے سوئے ہوئے تھے۔ 12 بجے کا وقت تھا۔ میرا بھائی بھی سویا ہوا تھا۔ یوسف پہرا دے رہا تھا۔ اس نے مجھے جگایا۔ اب پہرے کی باری میری تھی۔ میں نے یوسف سے کہا وہ اب سو جائے۔ اس نے کہا آج میرا دل سونے کو نہیں چاہتا، آؤ ذرا کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کریں۔ وہ بھیانک رات مجھے آج تک یاد ہے۔ میں اور یوسف دور جا کر بیٹھ گئے۔ ہم پر میوسی کا غلبہ تھا۔ سفر کے انجام کی بھی کچھ خبر نہ تھی۔ میں نے یوسف سے کہا کہ دعا کرو ہم خیریت سے وطن واپس پہنچ جائیں۔ وہ کافی دیر چپ رہا، پھر اس نے میری طرف دیکھ کر آہ بھری اور گویا ہوا، اگر ہم خیریت سے اپنے وطن پہنچ بھی گئے تو بھی خیریت نہیں ہوگی، اور آپ تو گھر پہنچ کر نئی زندگی شروع کریں گے، میری خیریت نہیں ہوگی۔ میں نے یوسف سے کہا تجھے کیا پچھتاوا ہے، آج بتا ہی دو۔ اس نے کہا لو سنو، میں آج آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں۔ میں ایک مفرور قاتل ہوں۔ اس نے کہا ملتان شہر میں میری بیوی اور 2 بچے تھے۔ زرعی زمین کے ساتھ ساتھ 2 حویلیاں بھی تھیں، اور بازار میں ایک مارکیٹ بھی کرائے پر دے رکھی تھی۔ دولت کی ریل پیل تھی۔ شہر کی ایک جوان اور خوبصورت عورت سے تعلقات پیدا ہو گئے۔ وہ شادی شدہ تھی۔ اس کا خاوند اور ایک بچہ بھی تھا۔ زندہ دل اور آزاد خیال عورت تھی۔ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے میری جیب خالی کرنی شروع کر دی۔ میں اس کے جال میں پھنس گیا۔ وہ مکار لومڑی تھی۔ اس نے مجھے جھانسا دیا۔ وہ مجھ پر مر مٹی ہے اور اپنے خاوند سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کر لے گی، بشرطیکہ میں بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ اس کا طریقہ واردات کچھ ایسا ہی تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنے 3 آشناؤں کو اسی راستے پر ڈال چکی تھی، اور کسی ایک کے لیے بھی اس نے اپنے خاوند سے طلاق نہیں لی تھی۔ اس کا خاوند چونکہ بے غیرت تھا، اس لیے اسے کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ میری بیوی کو معلوم ہوا تو اس کا مجھ سے شدید جھگڑا ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ طلاق دے کر دیکھو، میں تمہارے گھر کو آگ لگا دوں گی۔ میں نے اس کی گردن اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لی اور اس وقت چھوڑا جب وہ مر چکی تھی۔ محلے کے لوگ اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ میری بیوی مر چکی ہے۔ پولیس نے مجھے گرفتار کیا۔ مقدمہ چلا۔ مجھے سزائے موت ہو گئی اور میرے 2 بچے روتے اور چلاتے رہے۔ محلے کی عورتوں نے بھی میرے خلاف گواہی دی۔ اس بدکار عورت کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا۔ سرکاری وکیل نے اس کے منہ سے کھلوا لیا کہ میں کہتا تھا کہ میں تمہاری خاطر اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، اور اگر نہ مانی تو قتل کر دوں گا۔ ذرا غور کریں، عدالت میں اس بدکار عورت نے اسی شخص کے خلاف گواہی دی جس کا مال کھاتی تھی۔ میری ماں صدمے سے مر گئی۔ گھر اجڑ گیا۔ 2 بچے سوائے رونے دھونے کے اور کچھ نہیں جانتے تھے۔ آخرکار عدالت نے مجھے سزائے موت سنا دی۔
میں ایک دن جیل سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور ملتان چھوڑ کر رنگون آپ کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے رنگون پہنچنے میں 2 ماہ لگے تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے میری بیوی ہر وقت یاد آتی رہتی ہے۔ میں نے اسے بے گناہ قتل کیا تھا۔ میری ماں صدمے سے مر گئی۔ میں اپنی بیوی اور ماں دونوں کا قاتل ہوں اور اپنے معصوم بچوں کی زندگی کو جہنم بنانے کا بھی میں ذمہ دار ہوں۔ میں واپس بھی نہیں جا سکتا کیونکہ پکڑا گیا تو عدالت سے سزائے موت ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں بنگال پہنچ کر آپ سے جدا ہو جاؤں گا اور اپنی باقی عمر وہیں گزار دوں گا۔ اس طرح میں پھانسی سے بچا رہوں گا۔ ابھی وہ یہ بات بھی پوری کر نہ سکا تھا کہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ سپرنگ کی طرف اچھل کر اور چلایا، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ میں نے ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ میری ہتھیلی جتنا چوڑا کالا بچھو چل رہا تھا۔ میں نے بچھو کو مار ڈالا۔ ایسے بچھو بہت کم ہوتے ہیں۔ بیوی کے قاتل کو سزائے موت دینے کے لیے یہ بچھو نہ جانے کہاں سے آیا تھا۔ یوسف کی چیخوں نے سب کو جگا دیا۔ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ بار بار پانی مانگتا تھا۔ ہمارے پاس پانی کی 2 بوتلیں تھیں جو اس نے پی لیں۔ اس کی چیخیں سن کر اور اس کو تڑپتا دیکھ کر ہم بہت گھبرائے۔ صبح تک اس کے جسم کا رنگ نیلا پڑ چکا تھا۔ سورج نکلا تو اس کی جان بھی نکل گئی۔ ہم اس کی لاش وہیں چھوڑ کر چل پڑے۔ میں اس کی اذیت ناک موت کبھی نہ بھلا سکوں گا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔